معاملے کے پیچھے کیا مدعا تھا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ عامر صاحب، میں نے اپنے اس پورے انٹرو میں وہ خبر نہیں دی جس کا سوال میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سوال میرا یہ ہے کہ حکومت کا دعویٰ ہے پچھلے کئی سالوں سے مہنگائی اس وقت کم سطح پر آ گئی ہے، مگر جو ارکان پارلیمنٹ ہے ان کے گھر کا چولہا نہیں چلتا اس تنخواہ سے۔ اراکین اسمبلی کی جو پارلیمنٹ کے اندر تنخواہیں الاؤنسز ہیں ان کے اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور ہوا اور حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جی، یہ بہت ہی اہم آپ نے ایشو ریز کیا ہے، مگر میں اس سے پہلے ذرا ایک بہت تشویشناک اور ایک بڑی پریشان کن خبر یہ ہے 7 لاکھ پاکستانی جا چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ روزگار نہیں ہے۔ بے روزگاری جو ہے وہ 11% تک چلی گئی ہے، 8% سے تقریباً 11% ہو گئی ہے۔ 2 کروڑ صرف نوجوان ہیں جو کہ اس وقت بے روزگار ہیں۔ کیا کریں، نوکریاں نہیں ہے، گزارا نہیں چلتا، تو ہر کوئی یہاں سے دوڑ رہا ہے۔ اس پہ رائے میں جب یہ آپ کی بات کرتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی کے اندر جو ہے کثرت رائے کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانے کا وہ کر لیا، 2,18,000 سے اب انہوں نے 5 لاکھ اور 19,000، یہ تقریباً 150% اضافہ ہے۔ کہنے کو آرگیومنٹ یہ وہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں مہنگائی نہیں ہوتی، گزارا نہیں چلتا، اور بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا بھر میں جو پبلک آفس کے لیے آپٹ کرتا ہے یہ سروس کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ جناب میں اس کے اندر اس کے یہ تنخواہیں یہ گھر کے چولہے چلانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ دوسرا کہ آپ شاہانہ خرچے دیکھیں، جس طریقے سے وہاں بڑی بڑی گاڑیاں SUVs آ رہی ہوتی ہیں، ان کی کوٹھیاں دیکھیں، ان کی انٹوراج دیکھیں جس میں یہ گھومتے ہیں، اس کے بعد یہ کرنا، اور خاص طور میں جبکہ اس ملک کے اندر میں نے بھی جس طرح بے روزگاری کا فگر دیا، ویجز جو ہیں وہ پاکستان میں یہ شماریات کے ادارے کے فگرز ہیں، وہ 20% کم ہو گئی ہے، مزدوری کم ہو رہی ہے، عام آدمی کی تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پس گیا ہے، جو خاص سرکار کی تو انہوں نے 25% تک جو ہے تنخواہیں بڑھا دی، پرائیویٹ سیکٹر میں جو آپ کی اور میری تنخواہیں ہیں وہ 45% تک ٹیکس دے رہے ہیں، تو اتنا زیادہ ٹیکس ہے۔ اور اس دوران میں جو ہے یہ قومی اسمبلی کا ایک سمبولک بات ہوتی ہے کہ IMF آ رہا ہے، وہ اپنے کہتا ہے خرچے کم کریں، تو آپ نے لوگوں کو میسج دینا ہوتا ہے کہ اس مشکل حالات میں جو ہے، اور خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا جب آپ کا کلیم دعویٰ یہ ہے کہ مہنگائی بالکل جو ہے بہت کم 2.5% صرف رہ گئی ہے، تو اس میں 150% تنخواہ بڑھانے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور اس کے اندر تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، JUI نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل بھی ہے، آزاد اراکین بھی اس میں شامل ہیں۔ جی، تحریک انصاف کے اس میں 67 ارکان ہیں، اور یہ جو ہیں اس میں وہ شاہد خٹک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تنخواہوں میں اضافہ حرام ہے، وہ بھی انہوں نے بھی جو اپلائی کیا ہے دستخط ان کے بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد جنید اکبر صاحب جو کہ اس وقت یہ پوری لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنی تنخواہ بڑھانے کی زیادہ فکر ہے، انور تاج، عبداللطیف شاہ احد علی، یہ لمبی لسٹ ہے PTI کے لوگوں کی، شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہے نا ان کا بھی گزارا نہیں چلتا، انہوں نے بھی دستخط کیے کہ جی ہمارے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ مجھے کئی چیزوں پہ آج یاد صادق صاحب اسپیکر صاحب پہ اعتراض ہے، مگر اس بات پہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جعلی اسمبلی ہے، اور دوسری طرف آپ تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور بڑھانا بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سگنیچرز کریں، جی آپ جس کو اعتراض ہے نا وہ بے شک تنخواہ زیادہ نہ لے یا تنخواہ ہی نہ لے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا پہلے ہی ہمارا یہ رہتا ہے کہ یہ اتنی فعال نہیں رہ گئی، کافی حد تک غیر فعال ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس کے ساتھ یہ بڑا برا منایا ہے، انہوں نے کہا ہے جناب یہ جو بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں کہ
محسن اختر کیانی صاحب کے بیان کے پر انہوں نے کہا جی یہ وزیر قانون کو کہا ہے کہ جی انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا جی عدلیہ ایک ججمنٹ کے دوران فیصلہ کرتے ہوئے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب زمین بوس ہو چکے ہیں، پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے، اور جو ہے 24-25 کروڑ لوگوں میں لڑائی کرنے والے زیادہ اور بچنے والے کم ہیں، عدلیہ ریاست کا ستون ہے، ریاست کا ستون تو سب ہوا میں ہی اپنے آپ کو شامل کر کے، جس پہ اسپیکر صاحب نے بہت برا منایا اور وزیر قانون سے کہا کہ معزز جج کو پیغام دیں، اس طرح کا بیان پارلیمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اتنا جو برا منا رہے ہیں کہ جب پارلیمان بلڈوز کرتی ہو قانون سازی، 26ویں آئینی ترمیم چٹکیوں میں جو ہے نا پاس کر دی جائے، اس اندر بھی شامل کر گیا ہے کہ ہم 25-30 سال جو ہے پارلیمنٹ کے اوپر بہرحال ایک تنقید کی جاتی ہے اچھی چیزوں پہ، اصلاح کے لیے تنقید، اصلاح کے لیے جو ہے۔ اب اس کو اتنا واٹر ٹائٹ نہ کہیں جی کہ جج صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ادارے آف کورس جو ہے ایک اوورآل معاشرے کے اندر ایک تنزلی ہے اور اداروں کے اندر بھی ایک تنزلی ہے، یہ ہر پاکستانی کو، ہر بچے کو نظر آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ اس طرح سخت قسم کا، لیکن گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر دے دیا نا۔ عامر صاحب، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر کسی ستون کے پاؤں ہوا کے اندر ہیں تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ اس ستون کے اندر اپنا کھوکھلا پن ہے، یہ گورنمنٹ کا ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو موقف؟ بالکل، اس کے اندر پھر وہ ایگزیکٹو بھی آ جاتی ہے، ستون جو ہے 3 ہی ہے نا، عدلیہ بھی آ جاتی ہے، پارلیمان بھی آ جاتی ہے، اور ایگزیکٹو بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، یہ انتظامیہ جسے کہتے ہیں، تو ساروں کے ہی ہوا کے اندر پاؤں ہیں، تو وہ پھر ان کا قصور ہے، پھر اپنا قصور بھی وہ مان رہے ہیں۔ تو اوورآل جو ہے اتنے زیادہ اس کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ جو ترجیحات ہیں کہ آپ تنخواہیں بڑھانے کے اوپر لوگوں کے زخموں پہ پانی چھیڑنے والی ہے کہ آپ کو وہاں پہ عوام کی فلاح کے لیے، پبلک ایشوز کے اوپر سلوشن دینے کے لیے وہاں بٹھایا ہوا ہے، اور آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے جی اپنے تنخواہیں بڑھوانے کی، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے جو کہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے بعد یہ کرنا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی بالکل جو ہے۔ ایک اور بھی عامر صاحب معاملہ تھا، وہ اسی طرف ابھی ہم بڑھیں گے، وہ شاہراہ دستور پہ جو ملاقات ہوئی ہے، سب نظریں آج پاکستان میں اس ملاقات کے اوپر تھی کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آج چیف جسٹس سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اور اس ملاقات کو بڑا کینلی واچ کیا جا رہا تھا کہ کیا اس کے اندر سے نکلے گا۔ جی، آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے بھی ملے گا، مگر ابھی فی الحال ان کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا ایک اعلامیہ بھی جو ہے ایشو کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے کہا تھا کہ آپ کو تفصیل دینا ہمارا کام نہیں ہے، مگر ملاقات یہ طریقہ کار نہیں ہے، مگر کیونکہ فائنانس منسٹری نے درخواست کی لی اس لیے جو ہے چیف جسٹس ان سے مل لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا بھی بتایا، اور وفد کو بتایا کہ معتدل عدالتوں کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں، اور وفد نے کہا کہ معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جواب دیا کہ اس پر اصلاحات کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے یہ 19 گورنمنٹ کے اداروں کو یہ تقریباً مل رہا ہے، جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے اور غالباً ایف بی آر بھی شامل ہے، اور یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس بھی جا رہا ہے، جس کے اندر جو پہلے ایک جو شہباز رانا نے خبر دی تھی کہ وہ ججز کی ترقیوں اور اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، آزادی اظہار کے متعلق بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے دفتر والوں نے ان کو لکھا آئی ایم ایف کو کہ یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ انہوں نے دینی ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کتنا یوزول ہے، تو ان کی آئی ایم ایف کی طرف سے آیا کہ یہ اور بھی ملکوں میں کیا گیا ہے، پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے،
مگر بہرحال یہ کوشچن آتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے دن بدن جو ہیں آپ دیکھیں IMF کی، جب آپ کے ملک کی صورتحال ٹھیک نہ ہو، آپ اکنامکلی پھنسے ہوں تو شرائط بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے ہمیں جو مل جاتے تھے IMF کے جو ٹرانش مل جاتے تھے، ابھی اس دفعہ انہوں نے کنڈیشنز رکھی کہ جی آپ پہلے اپنے جو آپ نے دوست ممالک سے قرضے لینے ہیں، UAE سے، سعودی عربیہ سے، چائنا سے، اس کو پہلے آپ ری رول کروائیں، جو کہ ری رول ہوئے. اور ہر سال ہم اس کے اوپر بہت خوشیاں مناتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مسائل کا حل نہیں نکال رہے. اور دن بدن ہر سال جو ہے ہمارے جو دوست ملک بھی ان کی بھی شرائط بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب وہ سٹیج پہ آ گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں کیا دیتے ہیں. تو ہم اپنے فیملی سلور بیچنے پہ آئے ہوئے ہیں. ہم نے بھی ریکو ڈک کے بھی شیئرز بیچے ہیں، اور آئندہ پتہ نہیں کیا نیکسٹ ایئر کیا ہوگا، مگر ابھی کوئی مسائل نہیں اس میں سے نکل رہے. لیکن عامر صاحب سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ اگر اکانومی کا معاملہ IMF دیکھتا ہے، معاشی صورتحال کو دیکھتا ہے، تو اس میں عدلیہ کا کیا کردار ہے؟ عدلیہ کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہیں یا معاہدے کے اندر اگر ایسی شک شامل کی گئی ہے تو اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ کیوں معاہدے کے اندر یہ شک کو شامل کیا گیا IMF کے ساتھ؟ گورنمنٹ اس کو انڈر پلے کر رہی ہے کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، مگر بہرحال کیونکہ IMF کے جو میجر ڈونرز ہیں، وہ سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہے اور EU ہے، UK بھی اس کے اندر آتا ہے. یاد رہے کہ یہ تمام تینوں جو ہیں دو ملک اور EU ایک اکنامک الائنس ہے، وہ خط لکھ چکی ہے EU کہ ہم جو ہے GSP+ جو ہے آپ نے پروٹوکول سائن کیے ہوئے، ان کو ملٹری کورٹس پہ اوپر اعتراض ہے، ان کو ابھی جو ہے آزادی اظہار کے ولپیکا کے قانون کے اوپر جو ہے اظہار کیا گیا ہے کافی انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے، اور امریکہ اور UK کی طرف سے بھی اسٹرکچرز آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ اب ان چیزوں کو بھی اکنامک وائبلٹی کے علاوہ شامل کرنا، بہرحال اگر چند ملکوں کی اور کی بھی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے تو یہ کوئی ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں، امید کی جاتی ہے کہ یہ مارچ کے اندر جو ہے 14 مارچ تک شاید ان کا ٹیم ہوگی کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے کوئی 5 جو ہے نا بینچ مارکس تھے، 2-3 کے اندر جو ہے صوبوں کے اندر سرپلس، حالانکہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے سرپلس دکھایا گیا وہ تھوڑا سا ڈوبیس ہی ہے، مگر وہ پورا ہے. اور بھی 2-3 بینچ مارکس پورے کیے گئے ہیں. جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک آ رہی ہے وہ ہے ٹیکسز کا ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے. 470 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. اب وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وہ پورا کیا جائے گا.